عثمانیہ یونیورسٹی کو آکسفورڈ کے معیار پر دی جائے گی ترقی، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا اعلان۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی تلنگانہ کی پہچان ہے، یہ دونوں جڑواں بھائیوں کی طرح ہے۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی میں 90 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ عمارتوں کا افتتاح کیا اور ڈیجیٹل لائبریری، ریڈنگ رومز کی سنگی بنیاد رکھی۔ اس موقع پر وزیر اے لکشمن، ویم نریندر ریڈی، پروفیسر کودنڈا رام، عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر کمار اور دیگر شریک تھے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی وی نرسمہا راؤ، چنا ریڈی اور جے پال ریڈی جیسے قائدین اسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ تلنگانہ تحریک کا اصل مرکز بھی عثمانیہ یونیورسٹی ہی رہا ہے، جس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جدوجہد کا سبق بھی دیا۔ انہوں نے یاد کیا کہ یادیہ جیسے طلبہ تلنگانہ کے لیے قربان ہوئے۔ اسی یونیورسٹی نے ملک کو کئی IAS اور IPS افسران دیے ہیں اور اس کی تاریخ شاندار ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ عثمانیہ یونیورسٹی کو آکسفورڈ کے معیار پر ترقی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تمام سہولتیں فراہم کرنے کے لیے منصوبے بنائے جائیں۔ اس مقصد کے لیے ماہرین کی کمیٹی قائم کی جائے اور حکومت فنڈز مہیا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرے گی۔ آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور میں خوفناک آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 10 کاریں جل کر خاک سر ہوئے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی اور لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ اطلاعات کے مطابق آٹو نگر علاقے میں اچانک ایک ٹرانسفارمر دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے بعد آگ تیزی سے پھیل گئی اور قریب کھڑی گاڑیاں شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ اتنی بڑھ گئی کہ قریبی دکانوں اور مکانات کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ مقامی افراد نے فوری طور پر فائر بریگیڈ اور پولیس کو اطلاع دی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے کئی فائر ٹینڈرز کے ساتھ موقع پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا، لیکن اس وقت تک 10 کاریں مکمل طور پر جل کر خاک ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے کے وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابتدائی تحقیقات میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسفارمر میں تکنیکی خرابی کے باعث دھماکہ ہوا، تاہم بجلی کے محکمے کے ماہرین کو بھی طلب کر لیا گیا تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ شردرآباد کے قطب اللہ پور علاقے میں آج صبح ایک خانگی کمپنی کی بس شاہپور نگر کے آدرش بینک کے قریب بے قابو ہو کر ایک موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور پھر سڑک کے کنارے گڈھے میں جا گری۔ اس حادثے میں بس ڈرائیور کے ساتھ موٹر سائیکل سوار بھی شدید زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد نے دونوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ موٹر سائیکل سوار کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے کی وجہ بس ڈرائیور کی غفلت اور نیند کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ مرکزی حکومت نے 20 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تجدید یعنی کہ رینیول فیس میں بھاری اضافہ کرتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس نئے اصول کے بعد پرانے وہیکل رکھنے والوں پر بھاری مالی بوجھ پڑنے والا ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 15 تا 20 سال پرانی گاڑیوں کی رجسٹریشن تجدید کے موجودہ اصولوں کے ساتھ ساتھ اب 20 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کے لیے نئی فیس مقرر کی گئی ہے۔ اس کے لیے موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم بھی کی گئی ہے۔ فیصلے کے مطابق 20 سال پرانے موٹر سائیکل کے لیے رجسٹریشن رینیول فیس 2000 روپے ہوگی، 3 ویلر کے لیے 5000 روپے، کار اور جیپ کے لیے 10,000 روپے، درآمد شدہ 2 ویلر اور 3 ویلر کے لیے 20,000 روپے، جبکہ درآمد شدہ کاروں اور بھاری گاڑیوں کے لیے یہ فیس براہ راست 80,000 روپے تک مقرر کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان نئے اصولوں سے پرانی گاڑیاں رکھنے والے لاکھوں صارفین پر بڑا اثر پڑے گا۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 33 سالہ لکشمی کی شادی سال 2015 میں نریش بابو سے ہوئی تھی، مگر خوشیوں کی جگہ اس کی زندگی میں تاریکی چھا گئی۔ الزام ہے کہ شوہر اور اس کے گھر والے مزید جہیز کے لالچ میں لکشمی کو 2 سال تک کمرے میں قید رکھا، نہ پیٹ بھر کھانے کو دیا، نہ والدین سے ملنے دیا، بس ظلم، اذیت اور حیوانیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ گزشتہ دنوں نریش نے بہانہ بنایا کہ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، مگر جب والدین اسپتال پہنچے تو ان کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل تصور تھا۔ بیٹی کا جسم زخموں سے چھلنی تھا، پرانے اور تازہ گھاؤ وعدے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل کی داستان ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کی حالت ہڈی پر چمڑا بن کر رہ گئی تھی۔ والدین زار و خطا رونے لگے اور الزام لگایا ہے کہ نریش اور اس کے گھر والوں نے ان کی بیٹی کو جہیز کی بھیٹ چڑھا دیا۔ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حیدرآباد کے چلپلی سینٹرل جیل سے ایک قیدی فرار ہو گیا۔ یہ قیدی جیل کے اندر دیواریں
पेंट करने का काम करता था। उसे जेल हुक्म और मुकामी पुलिस टीमों की फौरी कार्रवाई के बाद जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। कैदी जो बिहार का रहने वाला है को दीवारें पेंट करने का काम सौंपा गया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने हदबंदी वाली दीवार चढ़कर फरार होने की कोशिश की। जेल हुक्म ने उसकी गैर मौजूदगी का पता चलाया और खुसूसी टीमें तश्कील देकर मुकामी पुलिस के साथ राब्ता करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी। बाद कैदी को ढूंढकर दोबारा हिरासत में ले लिया गया। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के वादे की तकमील के लिए हुकूमत ने जॉब कैलेंडर जारी किया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीरा से मुशावरत के बाद जॉब कैलेंडर को रीशेड्यूल करने का फैसला किया ताकि अंदरून एक माह जायदादों पर तकर्रुरात के 3 अलहदा नोटिफिकेशन जारी किए जा सके। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीरा और आला अहदेदारों के साथ इजलास में सरकारी महकमेजात की मखलूआ जायदादों का जायजा लिया, जिस पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाए जा सकते हैं। SC ज़ुमरेबंदी के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी के तहत तकर्रुरात के नोटिफिकेशन में SC तबक़े के ज़ैली ज़ुमरेजात को तहफ़्फ़ुज़ात की गुंजाइश रहेगी। रेवंत रेड्डी 1 साल में 60,000 जायदादों पर तकर्रुरात की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत के 2 साल की तकमील पर मजमूई तकर्रुरात को 1 लाख तक पहुँचाने की मंसूबाबंदी है। गुज़िश्ता हफ्ते दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हुई थी। ताहम गुज़िश्ता 4 दिनों से बारिश में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद गोदावरी और कृष्णा दरियाओं में जबरदस्त बहाव जारी है। खास तौर पर दरिया कृष्णा में इस मरतबा तारीख के सबसे बड़े सैलाबी पानी का बहाव देखा जा रहा है। इंतजामिया ने सूरत हाल को देखते हुए दरिया कृष्णा पर कायम तमाम प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी निचली सिमत में छोड़ना शुरू कर दिया। जोराला और तुंगाभद्रा आबी ज़खायर से मुसलसल पानी छोड़े जाने के बाइस श्रीसालम आबी ज़खायर में हर घंटे के साथ दबाव बढ़ रहा है। इस वक्त बालाई हिस्से से आने वाले पानी को काबू में करने के लिए 10 दरवाजे 14 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में 3,38,739 क्यूजिक पानी आ रहा है, जबकि 10 दरवाजों और दाएं व बाएं बिजली घरों के जरिए 4,05,124 क्यूजिक पानी निचली सिमत में वाक़े नागार्जुना सागर में छोड़ा जा रहा है।